اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى اللہ شاید کہ اللہ ان یجعل کہ وہ ڈال دے بینکم تمہارے درمیان وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو منہم ان سے مودہ محبت واللہ قدیر اور اللہ قادر ہیں واللہ غفور الرحیم اور اللہ معاف کرنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ تعالیٰ نے ترک موالات کا حکم دیا تھا کہ تم مکہ کے لوگوں کے ساتھ کسی طرح کی دوستی نہ رکھو، اس لیے کہ انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا، تمہارے ساتھ انہوں نے قتال کیا، تو ان کے ساتھ قطع تعلقی کا جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا تھا تم اس پر قائم رہو۔ یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ کا ارشاد، وہ بھی اسی طرح حجت ہے جس طرح کہ اللہ کا قرآن حجت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کو، احادیث کو حجت نہیں مانتے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ترک موالات کا حکم قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ قرآن نے پہلے کہا ہو کہ اب ہم جو ہے وہ مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم مکہ فتح کرو تو ترک موالات قائم کرو۔ قرآن نے ایسا حکم نہیں دیا، یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قرآن نے من و عن تسلیم کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن حجت ہے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ بھی حجت ہیں۔ قرآن کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو بھی حجت مانا جائے گا۔ کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو حدیث کو حجت نہیں مانتے، تو ان کے لیے یہ ایک زبردست دلیل ہے کہ قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حجت مانا جائے گا۔ تو ترک موالات کا حکم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ تم ان کے ساتھ کوئی خبر گیری نہ کرو، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، اور ان کے ساتھ کسی طرح کا تعلق قائم نہ رکھو، باقی نہ رکھو، ختم کر دو ہر چیز۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ترک موالات کا حکم ہے یہ دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ فتح مکہ کے لیے جو تیاری مدینہ منورہ میں ہو رہی ہے یہ اس وقت سے شروع ہوئی ہے ترک موالات، اور جب مکہ فتح ہو جائے گا بس اس وقت تک یہ رہے گا۔ عسى اللہ شاید کہ اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، شاید اللہ اس طرح کرے کہ جن کے درمیان اور تمہارے درمیان جو دشمنی ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ اس دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دیں۔ روایات میں آتا ہے کہ سوائے چند لوگوں کے پورا کا پورا مکہ مسلمان ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی پر بھی تلوار نہ اٹھائے، کسی جگہ سے بھی قتل و غارت، تلوار اور لڑائی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا سوائے ایک جگہ کے، تو کسی جگہ سے بھی نہیں آیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان کیا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ مامون ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، جو ہتھیار کو ڈال دے پھینک دے وہ مامون ہے، جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے مامون ہے۔ ہر طرف سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امن کے دروازے کھول دیے، ہر شخص مامون ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو دیکھ کر وہ سارے کے سارے مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور بعض لوگ تو اس طرح بھی مسلمان ہوئے کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے حنین کی طرف سفر کر رہے تھے تو پیچھے جا کر مسلمان ہوئے، اور یہ وجہ بتلائی کہ اگر ہم اس وقت مسلمان ہوتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید جنگ کے ڈر سے مسلمان ہو گئے تھے۔ اس وقت ہم اس لیے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں ہم مسلمان ہو رہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم آزاد ہیں، ہم کسی کے دباؤ کے تحت آ کر مسلمان نہیں ہو رہے۔ تو وہی لوگ کہ جو ان کے خون کے پیاسے تھے، دشمنیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اور ان کے درمیان کیا ڈال دی؟ مودت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ اور وہی لوگ جو خون کے پیاسے تھے، اب وہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حنین کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا ہے، مکہ فتح کرنے کے بعد وہیں سے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ حنین کی طرف رخت سفر باندھا ہے، تو وہ جو مکہ میں ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چل دیے۔ مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ، ان کے دلوں کے اندر ثابت ایمان پختہ ہو گیا، ایمان ثابت ہو گیا، اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت ابو سفیان وہ بھی مسلمان ہوئے، اور ان کی بیوی حضرت ہندہ وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اب جو لوگ نعوذ باللہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو اس سے پہلے رضی اللہ عنہ نہیں تھے، جب مکہ فتح ہوا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اب جب مسلمان ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اب تو وہ ایمان والے ہو گئے، اب اللہ کو ان کا ایمان منظور ہو گیا ہے، اللہ کے رسول کو ان کا ایمان قبول ہو گیا ہے۔ اور جن لوگوں کو حضرت ابو سفیان کا یا حضرت ہندہ کا ایمان مقبول نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت وہ ہے جو اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اور ایک اس کے مقابل لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہیں کہ نہیں، اللہ نے ایمان قبول کر لیا لیکن ہمیں ان کا ایمان قبول نہیں، اللہ کے رسول نے ایمان قبول کر لیا ہے لیکن ہمیں ان کا ایمان قبول نہیں۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی ہے، یہ کسی خاندان یا کسی خاص طبقہ کے ساتھ دشمنی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً۔ یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی۔ اب اللہ کی ڈالی ہوئی محبت ان کو قبول نہیں ہے، تو اللہ نے آگے ارشاد بھی فرمایا واللہ قدیر، اللہ قادر ہیں۔ اس لیے کہ یہ لوگ اس قدر دشمنی میں تھے پہلے کہ موقع ملتے ہی وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان اور اسلام کے خلاف کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اب ان لوگوں کا ایمان لانا بظاہر کسی آدمی کی عقل میں نہیں آتا کہ یہ لوگ بھی مسلمان ہو سکتے ہیں، جنہوں نے قسمیں اٹھا رکھی تھی کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قدرتوں والے ہیں، اللہ قادر ہیں، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے۔ دل کس کے قبضہ میں ہے؟ اللہ کے قبضہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کو جس طرح چاہیں وہ پھیر دیں۔ جو کفر پر ثابت ہے، جو کفر پر قائم ہے، ایک لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دیں اور وہ ایمان والوں کی صف میں داخل ہو جائے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے اندر ہیں، مشرکوں کی صف میں سے ایک شخص نکلتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہے اور آپ علیہ السلام کی صف میں داخل ہو جاتا ہے، اور اسی جنگ کے اندر وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ کوئی نیک عمل نہیں کیا ہو اس کے علاوہ، صرف یہ کہ مسلمان ہوئے اور اسی جنگ کے اندر شہید ہو گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی کہ یہ جنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ کس کے دل کو کس طرح کس وقت پھیر دیں اور اس کو کس طرح سے ایمان نصیب کر دیں، کس طرح اس سے خیر کا کام اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں۔ واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قادر۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کی محبت ڈالنے سے پہلے اگر کسی نے کوئی خط لکھ کر محبت کا پیغام بھیجا ہے، یہ غلطی ہے، لیکن واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اس غلطی کا اعتراف کر لیا تھا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی غلطی کو معاف کیا، اور آپ نے یہ اعلان بھی فرمایا کہ اب اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کوئی اور بات
نہ کرو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں۔ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف کرتے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اس کی غلطی کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ تعلقات کے کچھ خصوصی احکام بیان فرمائے ہیں۔ لا ینہاکم اللہ، نہیں روکتے تمہیں اللہ، عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم، جنہوں نے تم سے قتال نہیں کیا، فی الدین، دین کے معاملہ میں، ولم یخرجوکم، اور تمہیں انہوں نے نہیں نکالا، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، ان تبروہم، کہ تم نیکی کرو ان کے ساتھ، وتقسطوا الیہم، اور تم انصاف کرو ان کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی کافر مختلف طرح کے ہوتے ہیں، ان میں کچھ اس طرح کے بھی ہیں کہ جو تمہارے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں، تمہارے ساتھ لڑائی کرنے والے ہیں، محارب ہیں، تمہارے مقابلے میں آنے والے ہیں، موقع پائیں تمہیں نقصان پہنچائیں، موقع پائیں تمہیں قتل کر دیں۔ کچھ کافر ایسے ہیں کہ جو بے ضرر ہیں، تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے، وہ اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یا خواتین ہیں، یا بچے ہیں، یا بوڑھے ہیں، یا بیمار ہیں، ان تمام کے احکام الگ الگ ہیں۔ یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے تمہارے دین کے معاملے میں، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا، یعنی ایسے حالات پیدا نہیں کیے کہ تم ہجرت کر کے جانے پر مجبور ہو جاؤ، تو ان کے ساتھ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو یا تم ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اللہ تعالیٰ اس بات سے تمہیں نہیں روکتے۔ نیکی مختلف طرح کی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر ان کو کپڑے کی ضرورت ہے، تم ان کو کپڑا دے دو، کھانے کی ضرورت ہے، تم ان کو کھانا دے دو، ان کو رہائش کی ضرورت ہے، تم ان کو کہیں بٹھا دو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نیکی کرنے سے نہیں روکتے، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے کہ انصاف کرنا یہ اللہ کا وصف ہے، اور جو اللہ کے اوصاف کو اختیار کرتا ہے وہ اللہ کو بہت ہی محبوب ہوتا ہے۔ تو انصاف کرنا چونکہ اللہ کا وصف ہے، اور اسی طریقہ سے اللہ کے بندوں میں سے جو شخص انصاف کرے گا اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بھی بہت محبوب ہے۔ انما ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تو روکتے ہیں تمہیں، عن الذین، ان لوگوں سے، یعنی نیکی کرو، ان کے ساتھ محبت کی پینگیں چڑھاؤ، ان لوگوں سے اللہ روکتے ہیں، قاتلوکم فی الدین، جو تمہارے ساتھ تمہارے دین میں قتال کریں، نماز نہیں پڑھنے دینے کی اجازت، قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں، دین کی دعوت دینے کی اجازت نہیں، تمہارے ساتھ وہ تمہارے دین میں قتال کر رہے ہیں، تمہیں روک رہے ہیں۔ اگر تم خیر کی بات کرتے ہو، بھلائی کی بات کرتے ہو، تمہیں وہ روکتے ہیں، تم اللہ کے رسول کی بات کرتے ہو، تمہیں روکتے ہیں، تو قاتلوکم فی الدین، اور وہ روکنا یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ تمہاری جان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو کس طرح سے انہوں نے تکلیف پہنچائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت بلال، حضرت صہیب، کتنے لوگ ہیں جن کے، حضرت خبیب رومی رضی اللہ عنہ، کتنے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ انہوں نے قتال کیا اور تمہیں یعنی ان کو دین سے روکنے کی بات کی۔ یہاں تک کہ 2 دفعہ ہجرت کرنا پڑی، پہلی دفعہ ہجرت کرنا پڑی حبشہ کی طرف، اور دوسری دفعہ ہجرت کرنا پڑی مدینہ منورہ کی طرف۔ یہاں تک کہ جب ہجرت کر کے چلے گئے ہیں پھر بھی راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، حبشہ میں پیچھے گئے، وہاں پر جا کر ان کو روکنے کی یعنی کوشش کی کہ یہاں پر یہ امن کے ساتھ کیوں بیٹھ جائیں، اور دوسری دفعہ جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے گئے تو اس وقت بھی انہوں نے یعنی معاملات ترک نہیں کیے، چھوڑے نہیں، بلکہ کبھی وہ یہودیوں کے ساتھ مل کر، کبھی منافقین کے ساتھ مل کر، ہم باہر سے ہم حملہ آور ہوتے ہیں، اندر سے تم حملہ آور ہو جاؤ، اور ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو قاتلوکم فی الدین،
جو تمہیں تمہارے دین کے بارے میں قتال کرتے ہیں، روکتے ہیں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں نکالتے ہیں تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، وَظَاهَرُوا اور مدد کرتے ہیں عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ تمہارے نکالنے پر، یا تو خود ملوث ہیں یا خود ملوث نہیں بلکہ ان نکالنے والوں کے پشت پناہ ہیں، ان نکالنے والوں کے مددگار ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان نکالنے والوں کے سہولت کار ہیں، ان تولوہم، کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو۔ اللہ ایسے لوگوں سے روکتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، ان کے ساتھ پینگے مت چڑھاؤ، ان کے ساتھ خیر کی اور بھلائی کی بات نہ کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور پھر جو شخص دوستی کرے گا ان سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں کہ جنہوں نے باوجود اس کے کہ وہ لوگ اللہ کے دشمن ہو گئے، اللہ کے رسول کے دشمن ہو گئے، اللہ کے دین کے دشمن ہو گئے، اور یہ لوگ باوجود اس کے کہ یہ خود مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ پینگے چڑھاتے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے۔ اگر یہ اس طرح کریں گے تو یہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی حدود سے نکلنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس واضح حکم کے بعد بھی ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں چڑھاتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔